اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، عثمانی تھپڑ کی اس حقیقت سے شاید کم لوگ ہی واقفیت رکھتے ہوں گے، جو کہ حالیہ چلنے والی کورلس عثمان سیریز میں عثمان غازی کئی دفعہ اپنے مد مقابل کو رسید کر چکے ہیں۔ دوستو، عثمان غازی کا اور ان کے والد ارطغرل غازی کا اپنے دشمنوں کو یہ تھپڑ رسید کرنا بھی ایک الگ تاریخ رکھتا ہے، جو کہ ایک دفعہ پھر تاریخ کے پردوں سے ابھر کر ترک الیکشن میں اس وقت نمودار ہوتا دکھائی دیا جب ترک صدر رجب طیب اردوغان نے الیکشن سے پہلے امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ شام میں ترک افواج کے خلاف کارروائی کرنے والوں کو عثمانی تھپڑ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یاد رہے دوستو کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں جب رجب طیب اردوغان نے خلافت عثمانیہ کا حوالہ دیا ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ خلافت عثمانیہ اور ترک قوم کی تاریخ پر فخر کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ رجب طیب اردوغان کی سیاست ہی خلافت عثمانیہ کے احیاء اور ترک قوم پرستی پر کھڑی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اب سامعین، عثمانی تھپڑ کی بات کریں تو یہ صرف ایک عام تھپڑ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا جسمانی تکنیکی ہتھیار ہے جس سے مد مقابل کے سر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ موقع پر ہی مر جاتا ہے۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تھپڑ اگر کسی گھوڑے کو بھی رسید کر دیا جائے تو وہ بھی زندہ نہیں رہ پائے گا، جس کی ایک مثال اس وقت بھی قائم ہوئی جب ترکی کے سلطان مراد چہارم نے سن 1634 میں اپنے وزیر اعظم پر حملہ کرنے والے 2 محافظوں کو تھپڑ رسید کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جس کے بعد سے اس تھپڑ کو تاریخ میں عثمانی تھپڑ کے نام سے یاد کیا جاتا رہا، اور پھر اسے عثمانی ترک سپاہی جنگوں میں بھی استعمال کرتے رہے۔ دوستو، ویسے تو یہ تکنیک سلطنت عثمانیہ قائم ہونے سے پہلے بھی ترکوں میں استعمال ہوتی تھی، مگر عثمانیوں نے اس میں چند تبدیلیاں کر کے اسے ایک جارحانہ وار میں بدل دیا، جو کہ جنگوں میں بہت کام آتا تھا۔ اس تھپڑ کا بنیادی مقصد اپنے دشمن کو بنا ہتھیار استعمال کیے جارحانہ انداز استعمال کرتے ہوئے حملہ کرنا ہوتا تھا۔ بعض اوقات جنگوں میں لڑائی کے دوران سپاہی بغیر ہتھیار کے ہوتے تو ان کے پاس تھپڑ ہی ان کا آخری ہتھیار ہوتا، جو کہ اس قدر زور آور ہوتا کہ مد مقابل کا دماغ تک سن ہو جاتا۔ ناظرین، عثمانی تھپڑ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ یہ کوئی عام تھپڑ نہیں تھا، بلکہ اس کے طریقہ کار میں فرق تھا۔ اس کو ہاتھ کے دونوں طرف سے لگایا جا سکتا تھا، اور اس تھپڑ کو لگاتے وقت بازو کو کوہنی سے اس لیے نہیں موڑا جاتا تھا تاکہ مارتے وقت پوری طاقت استعمال ہو، اس لیے بغیر کوہنی موڑے بازو کو سیدھا رکھ کر یہ تھپڑ مارا جاتا، اور جس قدر زوردار طریقے سے یہ تھپڑ مارا جاتا اس قدر آواز بھی زوردار پیدا ہوتی، جس سے دشمن کچھ دیر کے لیے خوف سے ڈر جاتا اور لڑنے سے باز رہتا، بلکہ کچھ دشمن اس تھپڑ کی آواز سے ہی واپسی کی راہ اختیار کر لیتے۔ اس کے علاوہ دوستو، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ تھپڑ کئی بار اتنے زوردار انداز میں مارا جاتا کہ دشمن کی کھوپڑی چٹک جاتی یا اس کی گردن ہی ٹوٹ جاتی، جبکہ اس تھپڑ کو سیکھنے کی مہارت پر بھی ہر عثمانی دسترس نہیں رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ عثمانیہ کی فوج کا ہر سپاہی عثمانی تھپڑ مارنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ یہ ایک ایسی تکنیک تھی جس کے لیے اسپیشل ٹریننگ درکار ہوتی، جس میں عثمانی فوجی ہاتھوں کو مضبوط بنانے کے لیے بڑے بڑے ماربل کے سلیب یا پتھروں پر تیل ڈال کر ان پر مسلسل تھپڑ مارتے، تاکہ ان سے ان کے ہاتھوں کے مسلز مضبوط فولاد کی طرح ہو جائیں۔ وہ یہ مشق روزانہ کئی گھنٹے تک کرتے، جس سے ان کے ہاتھ یہ تکلیف برداشت کرنے کے عادی ہو جاتے۔ پھر ایسا وقت بھی آتا کہ ان کا یہ تھپڑ کئی بار دھات کے ہیلمٹ کو بھی پچکا دیتا۔ یہ تربیت کم از کم 2 سال تک جاری رہتی تھی، جبکہ سلطنت عثمانیہ کی لڑائیوں کے دوران باسی بزوگ نامی یہ دستہ تھپڑ لگانے میں سب سے زیادہ ماہر تھا۔ عثمانی فوج کا یہ دستہ رضاکاروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ انہیں فوجی ٹریننگ کے لیے باقاعدہ بیرکس میں رکھا جاتا تھا، اس لیے انہیں باسی بزوگ کہا جاتا تھا۔ باسی بزوگ کا مطلب غیر منظم فوج ہے، اور ان کا کام زیادہ تر دشمن کی فوج میں خوف پھیلانا یا اپنی فوج کی سپلائی لائن کو محفوظ بنانا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ تکنیک اینجلر، دلولر اور ینیچری فوجی یونٹ بھی کیا کرتے تھے۔ ینیچری فوجی دشمن کے گھوڑے کو عثمانی تھپڑ مارتے تو گھوڑا یا تو بدک کر اپنے سوار کو گرا دیتا یا پھر اپنے سوار سمیت ہی گر جاتا۔ یہ تھپڑ کسی فوجی کے گال پر لگتا تو اس کے کانوں کے پردے بھی پھٹ جاتے تھے۔ یہ تکنیک کئی بار نازک صورتحال میں بھی بہت کام آتی،
خصوصاً جب دشمن بھاری پڑ رہا ہوتا تو ان کے پاس اپنے ہاتھوں سے بڑھ کر بھروسہ کرنے والی کوئی چیز نہ ہوتی تھی جس سے وہ اپنے مخالف کو آسانی سے دہشت زدہ کر سکیں۔ ناظرین، تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ عثمانی تھپڑ کی یہ تکنیک ترکوں میں تب سے استعمال ہوتی تھی جب سے وہ مڈل ایسٹ میں ہجرت کر کے آئے تھے، اور گوگ ترک کی ریاستوں میں بھی دشمنوں کو اس قسم کا تھپڑ مارے جانے کا رجحان تھا۔ ترکی میں جب ماہرین آثار قدیمہ نے عثمانی دور کی باقیات کی کھدائی کی تو گھوڑوں اور لوگوں کی کھوپڑیوں اور لوہے کے ہیلمٹ پر عثمانی تھپڑوں کے نشانات ملے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں پڑنے والے تھپڑ اتنے شدید تھے کہ ان کی کھوپڑی ٹوٹ کر دماغ میں گھس چکی ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمانیوں نے یہ تکنیک کہاں سے سیکھی؟ اس بارے میں واضح طور پر تاریخ موجود نہیں، کیونکہ کراٹے کے پنچ بھی اس سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ وائکنگ کے پاس بھی اس تھپڑ کا رواج عام تھا، مگر تاریخی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ وائکنگ کا آمنا سامنا اناطولیہ میں ہوا تھا جب وہ عثمانیوں پر حملہ کرنے بحری جہازوں سے آئے۔ لیکن عثمانیوں کی شاندار تہذیب دیکھ کر بہت سے وائکنگز نے اپنی سائیڈ بدل لی اور عثمانیوں سے جا ملے۔ بہرحال ناظرین، یہ تھپڑ قوت کو ایک جگہ اکٹھا کر کے مخالف پر لگایا جاتا جس سے وہ یا تو سہم جاتا یا پھر دہشت زدہ ہو جاتا تھا۔ خواتین حضرات، وائکنگ 8ویں صدی سے لے کر 11ویں صدی عیسوی تک سرگرم رہے اور یہ زیادہ تر عیسائی تھے۔ ان کا بنیادی پیشہ لوٹ مار کرنا تھا، لہٰذا وہ وقتاً فوقتاً کسی بھی یورپی ملک پر یلغار کرتے اور وہاں کے باشندوں کا مال و اسباب لوٹ کر چلتے بنتے۔ انہوں نے اندلس یعنی مسلم اسپین کو چھوڑ کر پورے یورپ کو اپنے حملوں کا نشانہ بنائے رکھا۔ یہ ماہر جہازران تھے اور مضبوط کشتیاں بنایا کرتے تھے۔ اس ہنر نے بھی انہیں ایک بڑی جنگی قوت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سن 1000 میں وائکنگ مہم جو بحری جہازوں پر سفر کرتے کرتے شمالی امریکہ پہنچ گئے۔ گویا انہوں نے کرسٹوفر کولمبس سے 500 سال قبل ہی شمالی امریکہ دریافت کر لیا تھا۔ ان وائکنگوں نے شمالی امریکہ میں بستیاں بھی بسائیں جو کہ مختلف وجوہ کی بنا پر کچھ عرصے بعد نابود ہو گئیں، اور چونکہ یہ وائکنگ جنگجو ہونے کے سبب بہت سی ایسی صلاحیتیں رکھتے تھے جو کہ عام انسانوں میں نہ ہوتی، یعنی اپنی بہادری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے، لیکن لڑنے کا ایسا ہنر رکھتے کہ مد مقابل سامنے آنے کی جرت ہی نہ کرتا۔ لیکن عثمانیوں کے رعب اور دبدبے کے سامنے ایسوں کی بھی نہ چلتی تھی۔ البتہ ان سے سیکھا ہوا تھپڑ آج بھی عثمانی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، جن سے پہلے تو خوف زدہ ہو کر اور پھر عثمانیوں کی شاندار تہذیب دیکھ کر اناطولیہ میں عثمانیوں کے ساتھ مل گئے، جس کے بعد کم از کم 300 سال کے طویل ملاپ کی وجہ سے وائکنگوں اور مسلمانوں کے مابین قریبی تعلقات قائم ہو گئے۔ اب چونکہ وائکنگ کرائے کے فوجی بھی تھے، اس لیے خصوصاً اندلس میں کئی حکمرانوں نے وائکنگوں کو اپنی افواج میں بھرتی کیا، اور یہ وائکنگ مسلمانوں کی جانب سے ہسپانوی عیسائی فوج کے خلاف لڑے۔ یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ بہت سے وائکنگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہاں کے حالات کا اندازہ لگائیں تو کافی حد تک ممکن ہے کہ کچھ وائکنگ مادی فوائد پانے کی خاطر ہی مسلمان ہوئے، لیکن یقیناً کئی وائکنگوں نے دین الہی کی حقانیت اور مسلمانوں کے اعلیٰ کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہوگا، کیونکہ ناظرین آج بھی وائکنگوں کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار قدیمہ سے درہم اور ایسی اشیاء برآمد ہوتی رہتی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ، کلمہ طیبہ اور دیگر اسلامی الفاظ کندہ ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض وائکنگوں کی قبروں سے برآمد شدہ کفنوں پر اسلامی الفاظ بھی لکھے ملے ہیں۔ یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ بعض وائکنگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ناظرین، مسلمانوں کی تاریخ کا اگر صحیح معنوں سے مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایسی صلاحیتیں موجود تھیں کہ موجودہ دور میں اگر کسی کے پاس ان میں سے 1% بھی موجود ہو تو دنیا میں اسے منفرد شخصیات میں سے ایک گردانا جاتا، لیکن اس زمانے میں ہر مسلمان ایسی کئی صلاحیتوں سے مالا مال تھا۔ اگرچہ تب قوت ایمانی ہر چیز پر خوف طاری کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن اللہ عز و جل کی جانب سے مسلمان ایسے قدرتی ہتھیار رکھتے تھے جو کہ تلوار سے بڑھ کر کام دیتے تھے، اور عثمانی تھپڑ ان میں سے ایک تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کومنٹس کی صورت میں لازمی دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔